رائٹنگ۔ السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوب فیملی۔ آج کی یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک انسان نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، قرآن بھی پڑھے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو، تو کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ آج کی کہانی ہے اسلام میں پڑوسی کا حق۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ اس میں ہم سب کے لیے نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، 5 وقت نماز پڑھتا، مسجد جاتا اور لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ لیکن اس کے گھر کے برابر میں ایک غریب بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ اکثر بھوکی سو جاتی، کبھی اس کے گھر میں پانی نہیں ہوتا، کبھی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے۔ احمد کو سب معلوم تھا، لیکن وہ کہتا، ہر انسان اپنی فکر خود کرے، مجھے کیا؟ ایک دن مسجد میں امام صاحب بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، وہ شخص کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ یہ بات احمد کے دل میں اتر گئی، لیکن پھر بھی اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ کچھ دن بعد رات کو بہت تیز بارش ہوئی۔ بوڑھی عورت کا چھوٹا سا گھر ٹپکنے لگا۔ وہ ساری رات بھیگتی رہی، سردی سے کانپتی رہی۔ صبح احمد نے دیکھا کہ بوڑھی عورت کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ دیکھ کر پہلی بار اس کا دل پگھل گیا۔ وہ فوراً دوائی لے کر آیا، کھانا لے کر آیا، اور اس نے اس کے گھر کی مرمت بھی کروائی۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا، مجھے لگتا تھا دنیا میں میرا کوئی نہیں، لیکن آج تم نے مجھے اسلام کی خوبصورتی دکھا دی۔ یہ سن کر احمد رونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ صرف عبادت کافی نہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور سب سے اہم حق پڑوسی کا حق ہے۔ اس دن کے بعد احمد روز اپنے پڑوسیوں کا حال پوچھتا، اگر کسی کو ضرورت ہوتی تو فوراً مدد کرتا، اور پورا محلہ اس سے محبت کرنے لگا۔ دوستو، اسلام ہمیں صرف نماز اور روزہ نہیں سکھاتا، بلکہ انسانیت، محبت اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی سکھاتا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، پریشان ہے، اور آپ بے فکر ہیں، تو ہمیں اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ الف